بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب۔ آج کے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپ کا سلیبس کا 8واں ہفتہ ہے اور 8ویں ہفتے کا دوسرا دن ہے، جبکہ ہم سبق نمبر 17 جو کہ غزل ہے، اور غزل ہے خواجہ حیدر علی آتش کی، اس کی جانب بڑھیں گے۔ اور یہ آپ کی دوسری غزل ہے، پہلی میر تقی میر ولی آپ کر چکے ہیں۔ اور آج کے سبق کے مقاصد، جو اس لیکچر کا جو مقصد ہے وہ آپ کے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ ضرور اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ غزل کے اشعار کی جو تشریح ہے، جب ہم اس پر گفتگو کریں گے تو آپ اس کو خود سے اس کی تشریح کو حل کر سکیں، تشریح خود اس کی تحریر کر سکیں۔ اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہوں گے کہ غزل کی جو الفاظ و تراکیب ہیں ان کے معنی کیا ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے غزل کے مضامین کس طرح کے ہوتے ہیں، موضوعات کیسے ہوتے ہیں، اس سے آپ روشناس ہوں گے۔ اچھا، حال ہی میں آپ نے جو حمد و نعت پڑھی تھی، بنیادی طور پہ صنف ادب کے اعتبار سے وہ نظمیں ہیں۔ تو غزل کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہم اسے پڑھتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے تمام جو ہر اشعار ہیں، یعنی ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوگا، ٹھیک ہے۔ حمد میں آپ نے دیکھا ہر شعر آپ نے مسلسل ہر شعر کی تشریح اکٹھی کی، نعت میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن غزل کی آپ نے جب میر کی بھی کی ہوگی تو آپ دیکھیں گے ہر شعر کی تشریح دوسرے شعر سے مختلف ہوگی۔ تو آئیے پہلے ذرا اس کی ایک دفعہ پڑھائی کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، میری کتاب دیکھ کے آپ نے ذرا حیران نہیں ہونا، یہ اس طرح کی جو کتاب ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں صاف کتاب، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنی کتاب کھولیں، ساتھ ساتھ نا اس کو پڑھتے جائیے۔ رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اچھا بات ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ردیف ہے نا کیا، یہ کیا نہیں بولنا آپ نے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ رہی سبز بے فکرے کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ اچھا جی، شعر کیا ہے؟ رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ رخ چہرہ، زلف بال، یعنی رخ و زلف چہرہ اور بال۔ اندھیرا اجالا، اندھیرا جو ہے وہ رات ہے، اجالا دن، یعنی دن رات اس سے مراد ہے۔ اب آپ نے اس شعر میں اپنے دو چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ محبوب کا جو ظاہری حسن ہے، اس کا چہرہ، اس کے بال، شاعر نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے مصرعے میں انہوں نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ محبوب کے ظاہری حسن کا بیان اور اپنی کیفیت کا اظہار۔ ایک اور چیز جو آپ نے غور کرنی ہے، اندھیرا اور اجالا بیٹے آپس میں تضاد ہیں، تو ایسے الفاظ جو آپس میں متضاد ہوتے ہیں اور کسی شعر میں استعمال ہوں تو اشعار میں خاص صنعتیں ہوتی ہیں۔ صنعت ایک صنائع بدائع میں سے ایک صنعت، ایک خوبی ہے بیٹے اشعار کی، مختلف خوبیوں میں سے، اور ایک صنعت تضاد اس خوبی کا نام ہے، یعنی ایسا شعر جس میں ایسے الفاظ استعمال ہوں جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں۔ اچھا بہرحال آئیے، اب شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، خواجہ حیدر علی آتش یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے محبوب کے چہرے اور بال پر نگاہ ڈالی اور تو میں جان میری کھوئی گئی ہے، یعنی کہ میں نے اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دی، دل دے دیا، جان نثار کر دی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب سے اس کے رخ و زلف پر جان میں نے کھوئی، اس کے بعد سے میرا ایک ہی کام رہ گیا کہ میں اندھیرے اجالے میں رویا کیا، کہ اب میرے لیے بس رونا ہی رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ دیکھیں رات اندھیرا ہے نا، زلف جو کالی ہے، رخ محبوب کا چہرہ جو روشن ہے اجالے کی طرح، ٹھیک ہے۔ یعنی محبوب، اب یہ آپ نے اس میں یہ بھی غور کرنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو دیکھ دیکھ کے کہ اس سے اس قدر محبت ہے کہ اپنے عشق کے سبب جب سے اپنا وہ دل دے بیٹھا ہے اپنے محبوب کو، تو تب سے اب
وہ جو ایک اس کے اندر بے چینی اور بے قراری ہے، اس کے سبب اب اس کے ساتھ کیا اس کے لیے کام رہ گیا اس کا کہ بس دن رات اس نے رونا ہی ہے. ٹھیک ہے بیٹے، یعنی محبوب کے حسن پر جان تو گنوا دی ہے، لیکن اب میرے لیے تمام عمر رونے ہی کی جو ہے نا وہ کیفیت رہے گی. اب میری زندگی میں بس یہی کام رہ گیا. ٹھیک ہے، اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا جی، اگلا شعر ہے ہمیشہ، یعنی ہمیشہ سے میں لکھتا رہا وصف دندان یار. وصف کہتے ہیں خوبی کو، دندان یار محبوب کے دانت. اور کہتے ہیں کہ جب میں محبوب کے دانتوں کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس کو لکھتا ہوں، تو جو میرا قلم ہے، قلم اپنا، میرا قلم کیا کرتا ہے؟ موتی پرویا کیا، وہ موتی پرونے لگتا ہے. اب یہ بات آپ نے بیٹے یاد رکھنی ہے کہ اردو کلاسیکی شاعری ہے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا ابھی آپ نے، جو میر کی اور خواجہ حیدر علی آتش، اور اس کے بعد جب آپ غالب اور بہادر شاہ ظفر کو پڑھیں گے، کلاسیکی شعراء ہیں. ٹھیک ہے، تو کلاسیکی شاعری کی جو روایت ہے پوری، اس میں محبوب کی تعریف ایک باقاعدہ موضوع ہے. شعراء اپنے محبوب کے مختلف اعضاء کی مختلف انداز سے تعریف کرتے ہیں. محبوب کے بالوں کی بھی آپ نے پہلے شعر میں دیکھا، اس کے چہرے اور بال کی تعریف. پھر ابھی اس کے دانتوں کی تعریف ہے. پھر ابھی آخری جو شعر ہے اس میں محبوب کی تھوڑی کی تعریف ہے. کوئی محبوب کے قد کی تعریف لکھتا ہے، کوئی اس کی رنگت کی خوبیاں بیان کرتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ اردو کی جو کلاسیکی شاعری اس کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بڑا روایتی سا موضوع ہے. اس میں اپنے محبوب کی دانتوں کی تعریف کرتے ہیں. انہیں باقاعدہ تشبیہ دی ہے دانتوں کو، کس سے؟ موتیوں سے. وہ کہتے ہیں جب میں اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبیاں لکھنے کے لیے جب قلم اٹھاتا ہوں اور وہ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے لکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا قلم بھی اس میں سے الفاظ نہیں نکل رہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ موتی جڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ موتی پرو رہا ہے، وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ موتی ہیں، کیونکہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو محبوب کی خوبیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. محبوب کے دانتوں کی، اور دانتوں میں اور موتیوں میں بیٹے خوبصورتی انہوں نے مشترک نکالی ہے کہ دانت بہت خوبصورت ہیں، موتی کی طرح چھوٹے اور سفید اور چمکدار. ٹھیک ہے، تو اس رعایت اور اس نسبت سے انہوں نے اس کو موتی کا. باقی تشبیہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کا الگ سے گرامر کا لیکچر ہوگا تو اس میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جو تشبیہ ہے اس کا بیان کر دیا جائے گا، تو آپ کو بہت آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے گی. تو اگلے شعر کی طرف چلیں. اچھا جی، اگلے شعر کی طرف آ جائیں. آپ کا جو یہ شعر ہے، یہ شعر نمبر 3 ہے. کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا. کہوں کیا، میں کیا کہوں، ہوئی عمر کیوں کر بسر، کیوں کر کس طرح، بسر گزری، کہ میری زندگی کس طرح سے گزری. میں جاگا کیا، میں تو جاگتا رہا، بخت سویا کیا، لیکن میری قسمت، میرا نصیب جو ہے وہ سوتا رہا. اچھا، یہاں پر آپ نے یہ جاگا اور بخت سویا، جاگا اور سویا، یہ جاگنا اور سونا کے اعتبار سے یہ بھی صنعت تضاد ہیں. یہ آپ نے بیٹے جو الفاظ ہیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، اپنی کتاب کے اوپر نوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ، تاکہ جب آپ کو آبجیکٹیو میں یہ چیزیں پوچھی جائیں نا تو آپ کو پتہ ہوں. شعر کا جو موضوع ہے بالکل روایتی ہے. شاعر اس میں اپنی تقدیر کا گلہ اور شکوہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کیا کہوں کہ میری زندگی کس طرح گزری. میں نے تو ساری زندگی کوشش کی، میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے محنت کی، لیکن جب میری تقدیر ہی سوئی ہوئی تھی، جب میرے بخت ہی نہیں جاگے، جب میرے نصیب میں ترقی کرنا نہیں لکھا تھا، میری آرزوؤں کا پورا ہونا نہیں لکھا تھا، بلکہ میری تمام کوششوں کے لیے ناکامی ہی میرا نصیب تھی، تو میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہوں کیا، میں کیا کہوں، ہوئی عمر کیوں کر بسر، کہ میری زندگی میں کیسے بتاؤں کہ میری زندگی کیسے گزری. میں تو جاگتا رہا، میں نے تو کوشش کی، میں نے ارادے بھی کیے، میں نے محنت بھی کی، لیکن بخت سویا کیا، میری قسمت ہی سوئی رہی، اسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. اچھا جی، چوتھا شعر دیکھیے. رہی سبز بے فکر کشت سخن، سبز ہری بھری، بے فکر جس کو کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، کشت کہتے ہیں کھیتی کو، سخن شاعری، کشت سخن شاعری کی کھیتی. میری شاعری کی کھیتی، میری شاعرانہ سوچ ہمیشہ ہری بھری رہی یا زرخیز رہی. نہ جوتا کیا میں، نہ تو میں نے اس کے لیے کوئی حال چلائے، جوتنا. ٹھیک ہے، یہ جوتا نہیں پڑھنا آپ نے بچوں. ٹھیک ہے، نہ بویا کیا، نہ ہی میں نے اس میں بیج بوئے. اچھا، یہ اس میں خواجہ حیدر علی آتش نے اس شعر میں بیٹا شاعرانہ تعلی سے کام لیا. تعلی کہتے ہیں
اپنی شاعری کی تعریف میں جب بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں شاعر کوئی ایسے اشعار تو اس کو شاعرانہ تعلی کہا جاتا ہے. یہ چیز آپ نے تشریح میں بتانی ہے. اچھا تو دوبارہ سے اس کی مفہوم کی طرف آ جائیے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرا ذہن اتنا زرخیز ہے، میری سوچ اتنی شاعرانہ ہے، میرے خیالات جو ہیں وہ اس قدر زرخیز ہیں کہ جس طرح کسان کو اپنی فصل کے حصول کے لیے بیج بونا، پہلے بیج بوتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پھر بیج بوتے ہیں، پھر اس کا دن رات خیال رکھتے ہیں، پھر پانی کا وہ کرتے ہیں، پھر فصل کاٹتے ہیں، تو ایک بڑے لمبے طریقے سے جا کر تو وہ اپنا مطلب حاصل کر پاتے ہیں. لیکن میری شاعری کی کھیتی یعنی میری فکر جو ہے، میری سوچ جو ہے شاعرانہ سوچ، وہ اتنی زرخیز ہے، خود بخود قدرتی طریقے سے اللہ نے مجھے اتنی ذہنی صلاحیت دی ہے کہ مجھے کسان کے لیے، جس طرح کسان فصل حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، مجھے شاعری کے لیے کبھی محنت نہیں کرنی پڑتی. نہ مجھے اس کی طرح ہل چلانا پڑتا ہے، نہ مجھے اس کی طرح بیج بونے پڑتے ہیں. خیالات خود بخود میرے ذہن میں آتے ہیں اور میں شاعری کرتا چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹے؟ اچھا جی، اس طرح آج ہمارے اس سبق میں ہم نے 4 اشعار کی تشریح کر لیا، باقی ہمارے 3 رہ گئے ہیں. گھر کا کام فی الحال آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے آج کے پڑھائے گئے تمام 4 جو اشعار ہیں، 1 2 3 4، ان سب کی آپ نے تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ، فی امان اللہ.